اعتزاز احسن صاحب، اب ذرا اس پر آئیے گا فارن پالیسی کے حوالے سے. آپ نے بھی کہا کہ بڑا اکنامک ڈیولپمنٹ میں بھی ان کا بڑا رول ہوگا، لیکن ایز اے پریزیڈنٹ وہ SIFC جو ہے اس میں تو ان کا کوئی رول نہیں ہے، یعنی کہ پریزیڈنٹ کا نہیں بنتا ہے. SIFC جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل ہے، دیٹ سپوز ٹو بی کی. تو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ زرداری صاحب کا رول اہم ہوگا؟ I don't think he has to be in every body اور ہر فورم میں ان کے ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کسی کے بھی اتنے زیادہ فورم میں ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پر ڈیسائسو اسٹیپس لینے میں کہ تو یہ صدر آصف زرداری حق میں ہی رہتا ہے. ہی کین ٹیک کوئک ڈیسیژن. تو میرا نہیں خیال وہ امپیڈ کریں گے یا دے نیڈ ٹو رن کانٹرری. اگر اس وقت صرف کوئی فرض کیجئے امپیچوس ڈیسیژن لے رہی ہے یا لے لیتی ہے، تو زرداری ذرا ان کو سوبرنگ اور سلو ڈاؤن کریں گے. اور اگر وہ سلو ڈاؤن ہو رہے ہو تو زرداری ول سرٹنلی ایڈوائز دیم اینڈ کہ اس کو تیز کرو، اس کو آگے بڑھاؤ. اور ہی از اے گڈ بزنس مین اینڈ بزنس کمیونٹی بڑی خوش ہوگی اور آصف زرداری کے صدر بننے پہ خوش ہوں گے، اور میرا خیال ہے بالکل خوش ہوں گے. اوور آل اس میں انہوں نے اپنے بہت کریڈینشل بنائے ہیں، بسائڈ کہ ان پہ شروع میں اتنا ویشس پروپیگنڈا کیا کہ اینٹی بزنس وہ کیس بنایا ایک، آپ کو یاد ہوگا اونر کیس. جی اشوانی صاحب، جی اشوانی صاحب نے لکھا بھی تھا. جی میں نے اس پہ گایا، اتنا کریزی کیس تھا کہ کوئی سوچ ہی نہیں سکتا. مطلب وہ ثابت کرتا ہے واٹ ڈسٹینس، کتنی دور تک ان کے مخالف اور حریف جا سکتے ہیں ان کی بدنامی کے لیے. اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ واز پلئنگ اے لیڈ رول. یہ تو خان اینڈ مرزا اسلم بیگ، یہ دو، اینڈ دیر واز انہوں نے خود ہی بہت سارا کچھ بتا چکے ہیں. مرحوم حمید گل وہ اپنا بہت سارے معاملات میں کردار میں بتا چکے ہیں. افغانستان کی پالیسی میں کس طرح ہمیں ایکسکلوڈ کیا گیا. ہم نے پھر کہا کہ آپ جلال آباد آپریشن ہم کہتے ہیں نہ کریں. ہماری سویلین گورنمنٹ کی اسٹیٹڈ پوزیشن تھی، ڈاکیومنٹڈ پوزیشن تھی کہ روسی تو جا رہے ہیں 10 فیبروری 1989 کو جنیوا ہے، لیکن یہ پیچھے فورٹریسز چھوڑ چلے ہیں. یا جلال آباد از اے فورٹریس، مزار شریف از اے فورٹریس، کابل از اے فورٹریس، غزنی از اے فورٹریس، ہرات از اے فورٹریس، دے آر آل فورٹریسز. تو یہ اتنا آسان نہیں ہوگا ٹیک اوور کرنا. بس ہمیں ان لیڈرشپ نے مجبور کیا کہ آپ ایک سائڈ ہو جائیں، ہم ابھی لے کے آپ کو دکھا دیتے ہیں. اینڈ دین دا ڈیڈ باڈی اسٹارٹڈ کمنگ بیک. جلال آباد جو اوفینسو تھا، ڈیزاسٹر تھا. اعتزاز صاحب، شہباز شریف صاحب اور آصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے بتائیں کہ ان کی جو ریلیشن شپ ہوگی، فنکشنل، آپریشنل، پولیٹیکل، ہاؤ ڈو یو سی دیٹ؟ میرا خیال ہے اچھی رہے گی، کچھ وقت تو اچھی رہے گی، لیکن اگر میاں نواز شریف ہوتے تو وہ تھوڑی دیر بھی اچھی شاید نہ رہتی. دونوں پرسنالٹیز ڈومیننٹ پرسنالٹیز ہیں، الفا پرسنالٹیز ہیں. دونوں نے آپس میں میرا خیال ہے کچھ غلط فہمی ہوتی، اگر ڈس ایگریمنٹ ہو ہی جاتا ہے نا، تو وہ غلط فہمی ہوئی اگر تو وہ بڑھ جاتی، دونوں اپنی اپنی جگہ اگر ہٹ جاتے. اب شہباز ول بی مور ڈپلومیٹک ان دس، سم ٹائمز ہی مے ہیو ٹو بی، اس کو نیگوشیٹ کرنا پڑے پیسج بٹوین دی جس کی ول اسٹرانگ ہے، president with a strong will and army chief with a focused mind
تو وہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ریجیڈیٹیز میں وہ کر سکیں کچھ فلیکسیبلٹی پیدا, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم دی شریف ہیو ٹو گو تھرو ایک ٹیسٹ آف ول ان کا آئے گا امتحان کہ وہ یہ جو فارم 45 نکلی ہے جی ان کا شریف کیا کرتے ہیں, کیونکہ نواز شریف ڈائریکٹلی اپنی مریم شہباز یہ سب ان کی ڈائریکٹلی لگتا ہے کہ بظاہر تو ٹیمپرڈ اینڈ مینیپولیٹڈ فارم 45 ہے, جو کہ خود الیکشن کمیشن نے اپنی ویب سائٹ پہ ڈالی, اپلوڈ کر کے پھر نکالے بھی ہیں, اتارے بھی ہیں, اور لگتا ہے جو 1 کو 5 بنائے اور 5 کو 6 بنائے. بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. اور پھر لوٹ سیل بھی تو لگائیے ریزرو سیٹس کی, جو کہ بنتی تو نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو ڈسٹریبیوٹ کر دیں. بٹ بہرحال اعتزاز صاحب یہ تو ایک اور سیشن میں بیٹھیں گے, آپ سے اس پہ ڈیٹیل میں بات کریں گے. وی ول ریکویسٹ یو. لیکن تھینک یو سو مچ, آپ نے آصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے واٹ ٹو ایکسپیکٹ اینڈ وین ٹو ایکسپیکٹ بڑی کلیئرلی آپ نے ناظرین کے ساتھ شیئر کیا.